حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے، چاہے وہ عمامہ ہو یا چادر ہو یا قمیص ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر پھر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا اور یہ مجھے پہنایا، اور یا اللہ میں آپ سے اس لباس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس لباس کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر انسان کو دعائیں سکھلائیں کہ کس طرح سے آپ نے کس موقع پر اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اور کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں، جب تہجد کے لیے اٹھیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اسی طرح قضاء حاجت کے لیے جب استنجا خانے آپ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، جب واپس پلٹیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اور پھر جب گھر سے نکلیں تو پھر دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں، اور صبح کی نماز کے لیے جب جائیں پھر علیحدہ سے دعا سکھلائی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور پھر جب مسجد میں عبادت کر چکو نکلو مسجد سے تو پھر دعا سکھلائی، اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھلائیں۔ ہر موقع پر جو علیحدہ دعائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلائی، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مع اللہ کا ایک نسخہ اکسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طرح انسان اللہ کی قربت پا سکتا ہے، اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو اور خوب کثرت سے یاد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی ہر وقت تم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی کہ زبان ذکر اللہ سے تر رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ذکر کرنے سے معاذ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ تمامی مخلوقات اگر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت اور اللہ رب العزت کی کبریائی میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری مخلوقات اللہ رب العزت کے دھیان سے ذکر سے غافل ہو جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، جو جلال ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے۔ تو پھر یہ جو ذکر کا ہمیں کہا گیا ہے حکمن، تو در حقیقت دراصل اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمیں جو بتایا کہ کثرت سے ذکر کرو تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب زناکار زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی کہ اس وقت ایمان اس کا مستحضر نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر کے لیے جس وقت
وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، اس وقت تک اس سے ایمان لے لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس وقت اس کا ایمان مستحضر نہیں رہتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اور اللہ نے جو بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو انسان جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا دھیان مستحضر رہے گا، ایمان کی حالت میں ہوگا، تو اس کا دماغ صحیح سوچے گا، اور دماغ اور دل کی جو کنیکشن ہے وہ اسے صحیح ڈائریکشن دے گی، اور وہ صحیح فیصلہ کرے گا، وہ گناہ سے باز رہے گا، وہ اچھا فیصلہ کرے گا، وہ گناہ سے بچنے کا فیصلہ کرے گا، اور اس طرح سے وہ گناہوں سے مجتنب رہے گا۔ تو گویا کہ ذکر اللہ کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم سپوت ہیں، جرنیل ہے، اور وہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، تو راستے میں جو ان کا زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت تو ہوٹلز ہوتے نہیں تھے، بھوک لگ گئی، تو کہنے لگے چلو میں قریب میں کسی بستی میں چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر کچھ کھانا مل جائے گا تو وہ کھا لوں گا۔ جب بستی کی طرف جانے لگے تو جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھ لیا، وہ ریوڑ چرا رہا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جناب مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو ایک پیالے میں۔ اس نے کہا کہ جناب یہ بکریاں تو میری ہیں نہیں، یہ تو میرے مالک کی امانت ہیں، اور میں تو اس کی بکریاں چرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، لہٰذا میں تو ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو یہ صحیح موقع ہے، اس سے امتحان لے لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم ایسے کرو کہ میں تمہیں ایک بکری کی قیمت دے دیتا ہوں، اور تم وہ قیمت لے لو گے، تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ۔ تمہارا فائدہ یہ کہ تم بکری کی قیمت لے لو گے، بکری میرے حوالے کر دو گے، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گا، اور جس وقت مجھے بھوک لگے گی میں اس کا دودھ نکال کے پی لیا کروں گا۔ اور رہا تمہارا مالک، تو مالک سے کہہ دینا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا، اور یہ تو معمول کی بات ہے، جنگل میں بیڑیے بکریوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے بطور امتحان کے لیے بات اس بندے کے سامنے، چرواہے کے سامنے پیش کی، تو اس وقت وہ چرواہا کہنے لگا کہ اے بندے تم یہ بتاؤ کہ اس وقت پھر اللہ کہاں جائے گا؟ جب یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر تیرے جیسے بندے زندہ رہیں گے کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اور جواب دینے کا احساس ہوگا، تو پھر روئے زمین پر ظلم پنپ نہیں سکتا۔ کہ دل میں یہ احساس ہو کہ جناب میں یہ گناہ تو کر رہا ہوں، یہ جھوٹ تو بول رہا ہوں، لیکن مجھے کل قیامت کے دن اللہ کا بھی تو سامنا کرنا ہے نا، پھر میں اپنے مالک کے سامنے کیسے کروں گا؟ یہ احساس ہو۔ آج جو چوریاں کر رہے ہیں، جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور ملک کو جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، ملک کو جو لوٹ رہے ہیں اسلام دشمن طبقات اور عناصر، جو آئے روز جھوٹ بول بول کے عوام کو بے وقوف بنا بنا کر کرپشن کا بازار گرم کر رہے ہیں، ملک میں فحاشی اور عریانی کو دھکیل رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں احساس نہیں ہے کہ ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ احساس پیش ہو جاتا تو پھر یہ کہتے کہ ہمیں نہیں چاہیے کرسی، ہمیں نہیں چاہیے اقتدار، ہمیں نہیں چاہیے دولت، ہمیں نہیں چاہیے یہ نام و نمود اور شہرت، یہ عارضی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی کل قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنا ہو گیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ فلاں فلاں لوگوں کو، عوام کو بے وقوف بنا کر تم نے کیا کیا دجال والا نظام قائم کیا، بتاؤ، ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن احساس نہیں ہے، ضمیر مردہ پڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ دل میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، دل اللہ کے دھیان سے غافل ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا، ایمان کی ردی بھی ہوتی، تو انسان کوشش کرتا، انسان یہ کہتا کہ جناب مجھے وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے، اور اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نہیں آتی بلکہ غضب آتا ہے۔ بلکہ انسان کہتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے، اپنی زبان سے مغلظات بکتا رہتا ہے۔ انسان اپنے زبان کو اللہ کے بجائے اس کے کہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے، انسان اپنے زبان کو گناہوں میں ملوث رکھتا ہے۔ کبھی اس کی غیبت کر دی، کبھی اس کی غیبت کر دی، کبھی نیک لوگوں کے پیچھے لگ گئے، کبھی علماء کے خلاف زبان درازیاں کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے انجانے میں کوئی کلمہ نکالتا ہے، مگر وہ کلمہ اسے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے، اور اس قدر جہنم کی گہرائی میں اسے پھینک دیتا ہے کہ جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعد ہے، اتنا وہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اچھا کلمہ کہہ دیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ ذکر انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر انسان زبان سے ذکر کرے اور اس کا دل اللہ کے دھیان میں نہ ہو، دل سے اللہ کا دھیان نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ فائدہ ہے، کیونکہ زبان پہلی سیڑھی ہے، اور جب انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو قریب یہ ہے کہ جو اصل دل ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اس دوران جو باقی جسم اللہ کے دھیان سے غافل ہے، مگر زبان تو ہے نا جو اللہ کے ذکر سے آباد ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھا کرے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام کے ہاں سلاسل ہیں، اور وہ جو مجاہدات بتاتے ہیں، ریاضات بتاتے ہیں، اشغال بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، وہ اس کی کڑی ہے۔ ان کا لب لباب، خلاصہ، اصل اصول یہی ہے کہ تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے، چھوٹی چھوٹی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی انسان ہر بات میں اللہ سے مانگتا رہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ٹھیک کر دے، یا اللہ میرا یہ کام ٹھیک کر دے، یا اللہ میرا یہ پریشانی دور کر دے، یہ مسئلے حل کر دے۔ انسان بات بات میں اللہ سے مانگتا رہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا دھیان حاصل ہوگا، اور اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا رہے گا، اور جب انسان گناہوں سے بچ جائے گا تو پھر انسان کے دل میں ایمان کی جو کیفیت ہے یہ بڑھ جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھلائی ہیں، ان مسنون دعاؤں کو علماء کرام نے ادعیہ معصورہ اور مسنون دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، مختلف کتابیں لکھ ڈالی ہیں، جن کو دیکھ کر انسان موقع محل کی دعائیں یاد کر لے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وہ ڈھنگ ہی نہیں آتا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ احسان کر دیا کہ موقع محل کی دعائیں خود ہی سکھا دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی پکائی روٹی وہ امت کو عطا فرما دی۔ اب اس روٹی کو اٹھا کے حلق میں اتارنا یہ تو ہمارا کام ہے نا، اور یہ تو آسان کام ہے کہ بھائی جو موقع محل کی دعائیں ہیں ہم ان کو سیکھ لیں۔ جب ان کو سیکھ لیں گے اور ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوگی، تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔ تو اس کی تیاری آج سے ہی کر لیجئے، مسنون دعائیں کثرت سے مانگنے کا، اور
اللہ رب العزت کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا معمول یہ آج ہی سے بنا لیجئے، رمضان کی تیاری آج ہی سے شروع کر لیجئے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارے دل سے جو گناہوں کی نحوست ہو وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔